بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر شام آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے جو آپ کے بچپن میں پیش آیا۔ یہ سفر اس وقت ہوا جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلہ میں شامل ہو کر جو کہ موجودہ ملک شام ہے کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کی وجہ: مکہ مکرمہ اس زمانے میں ایک تجارتی مرکز تھا جہاں قریش کے تاجر مختلف مقامات سے سامان خریدنے اور بیچنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ایک کامیاب تاجر تھے۔ جب وہ شام کے سفر کی تیاری کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ سفر کی تفصیلات: یہ تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہوا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد بصرہ، شام کے ایک شہر پہنچا۔ اس زمانے میں تجارتی قافلے مختلف مقامات پر قیام کرتے تھے تاکہ آرام کر سکیں اور اپنے سامان کی خرید و فروخت کر سکیں۔ بحیرہ راہب سے ملاقات: جب قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا نے قافلے کو دیکھا تو بحیرہ ایک عالم اور دیندار شخص تھا جس کے پاس پچھلی آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کی بشارت سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں خاص نشانیاں دیکھیں، جیسا کہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور ایک دن نبی بنے گا۔ واپسی کا مشورہ: بحیرہ راہب نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً واپس مکہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ آنے والے نبی ہیں تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے اس نصیحت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ نتائج اور اثرات: یہ سفر نہ صرف ایک تجارتی مہم تھا بلکہ اس میں ایک روحانی اور تاریخی پہلو یہ بھی تھا کہ بحیرہ راہب کی پیش گوئی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل عظیم ہوگا۔ اس سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی تجربہ فراہم کیا اور آپ کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا، جیسا کہ آپ کی صداقت، بردباری اور فطری ذہانت۔ یہ پہلا سفر شام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ بعد میں آپ نے تجارت کے سلسلے میں ایک اور سفر بھی کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کے سلسلے میں تھا، لیکن یہ پہلا سفر اپنی اہمیت کے لحاظ سے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔